گزار ہوں کہ خدا کے کلام کے مطابق آج اس چرچ کے اندر چند لوگ جو ہیں وہ خدمت کے کام پر معمور کیے جائیں گے۔ جب کبھی بھی چرچز کے اندر لوگوں کو خدمت کے کام کے لیے معمور کیا جاتا ہے تو میرے لیے یہ بڑی برکت اور خوشی کے باعث ہوتی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ چرچ کے اندر خدا نے یہ نعمتیں رکھی ہیں، رسول دیے ہیں، نبی دیے، چرواہے، مبشر، استاد۔ وہ کیا کریں، یہ ساری خدمتیں جو ہیں مقدس لوگوں کے لیے ہیں تاکہ وہ کامل ہو جائیں، کیونکہ آپ لوگ کامل ہو جائیں اور خدمت گزاری کا کام جو ہے وہ کر سکیں۔ تو خدا کا شکر گزار ہے کہ اس چرچ کے اندر اور لیڈرز آنے والے ہیں اور ایسے اشخاص آنے والے ہیں جو خدمت کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور جو اس چرچ کے لیے، اس علاقہ کے لیے اور اس کمیونٹی کے لیے باعث برکت ٹھہریں گے۔ تو میں ان سب کو جو آج مخصوص ہوں گے اب اس میں مبارکباد دیتا ہوں، اور چند ایک باتیں جو ہیں وہ آج ہم کلام کے تعلق سے دیکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلی بات، لیڈر وہ شخص ہوتا ہے جب وہ چلتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیڈر کون ہے؟ وہ شخص جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ یہ مجھ میں صلاحیت ہے کہ نہیں ہے۔ جب میں کچھ کرتا ہوں تو کیا لوگ اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا لوگ اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں ایمانداروں سے، آپ سب ایماندار ہیں، ہے نا؟ ہم سب کیا ہیں؟ پہلی تو بات آپ نے اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ ہر ایماندار کسی نہ کسی درجہ پر خدمت کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ہر ایماندار، یہ نہیں کہ ہم ذمہ داری کو ہٹا دیں کہ مجھے چرچ کے اندر کچھ نہیں کرنا۔ ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں لیڈر ہے، ہر شخص کسی نہ کسی اہلیت میں لیڈر ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک ماں ہیں، وہ آپ اپنے گھر میں لیڈر ہیں۔ آپ باپ ہیں تو آپ اپنے گھر میں لیڈر ہیں۔ آپ ٹیچر ہیں تو آپ اسکول کے اندر اپنے طلباء پر لیڈر ہیں۔ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو کیپٹن ہیں تو آپ اپنی ٹیم کے لیڈر ہیں۔ بہت سارے اشخاص، ہم کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کام کر سکتے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو خدا نے 5 روحی خدمت کے لیے بلایا ہو، ضروری نہیں کہ آپ کو پاسٹر ہونے کے لیے بلایا ہے، ضروری نہیں کہ خدا نے آپ کو مبشر ہونے کے لیے بلایا ہے، ضروری نہیں خدا نے آپ کو رسول ہونے کے لیے بلایا ہے، لیکن پھر بھی چرچ کے اندر خدا کے گھر میں اتنے کام موجود ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ خدا کے لیے اویلیبل ہو سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نہمیہ کی زندگی میں سے، اگر ہم نہمیہ کی ساری کتاب کو پڑھیں تو اس میں سے بہت سارے لیڈرشپ کے اصول ملیں گے، قیادت کے اصول آپ کو ملتے ہیں۔ لیکن آج ہم اس کے جو پہلا چیپٹر ہے اس کی 11 آیات کے اندر 3-4 باتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ بڑی اہم ہیں اور بہت ضروری ہیں۔ اگر ہم پہلی ورس سے پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ 20ویں برس کسیلیوں کے مہینے میں جب میں کیسر سوسن میں تھا تو ایسا ہوا کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا۔ آمین۔
تو ان کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص نہمیہ جو ہے یہ ایک بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، اور اس کا کام یہ ساقی ہے، یہ بادشاہ کو جام جو ہے، پیالہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اور اس سے پہلے کہ بادشاہ اس جام کو پیے، اس پیالے میں سے پیے، ساقی کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کو چیک کرتا، ٹیسٹ کرتا تھا۔ اس لیے نہیں وہ دیکھے کہ اس میں چینی صحیح ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی، میٹھا ٹھیک ہے یا نہیں، یا اس کا ذائقہ تو نہیں مشروب۔ اس لیے وہ چیک کرتا تھا کہ اس میں بادشاہ کو مارنے کے لیے کسی نے بغاوت کرتے ہوئے زہر نہ ڈال دیا ہو، اور ساقی اس لیے وہ پیتا تھا کہ اگر وہ خود پی لے تاکہ بادشاہ نہ مر جائے، بادشاہ جو ہے وہ زندہ رہے۔ تو یہ ایک اہم کام پر ہے، اور اسے بڑی اصطلاح مل رہی ہے، ویل سیٹلڈ ہے، اگرچہ اپنے ملک سے دور ہے، لیکن یہ بڑی اچھی پرسکون زندگی گزار رہا ہے، اور صبح دوپہر شام جب تک بادشاہ سونے کے لیے نہیں جاتا، جب کبھی بھی وہ کھانا کھا رہا ہے، بیٹھا ہے، یہ اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ لیکن ہے یہ یروشلم کا، اور یروشلم کس کا شہر ہے؟ خدا کا، ٹھیک ہے، خدا کا۔ زبور بھی ہم کہتے ہیں نا کہ دعا منگو دم بدم سلامت رہے شہر یروشلم۔ تو یروشلم جو سلامتی کا شہر ہے، خدا کا شہر ہے، داؤد کا بھی شہر ہے، اور یہ اس کو اس کے بھائی ملنے کے لیے آتے ہیں، اس کے دوست اور بھائی، اس کے رشتہ دار اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ ان سے پوچھتا ہے، یروشلم کا حال دریافت کرتا ہے کہ بتاؤ یروشلم کا کیا حال ہے، یروشلم کیسا ہے، اب اس کے کیا حالات ہیں۔ اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ یروشلم کی فصیل جو ہے، دیوار جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اور اس کے پھاٹک جو ہے وہ آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ یہ سلامتی کا شہر ہے، اور فصیل دیوار جو ہے نہ کسی شہر کی صرف حفاظت کے لیے موجود ہوتی تھی، بلکہ دیوار مکینوں کو یہ بھی ٹائم دیتی تھی کہ اگر دشمن ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ اس سے پہلے اس سے بچنے کے لیے تیاری کر لیں۔ دیواریں جو ہیں ان پر آپ گارڈز بٹھا دیں، فوج کو تعینات کر دیں، محافظوں کو لگا دیں تاکہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ اچھا، یہ بات جو ہے، یروشلم کے پھاٹک ابھی نہیں ٹوٹے، اس کی دیواریں ابھی نہیں جلی، اس کام کو ہوئے 120 برس کا ٹائم گزر چکا۔ 120 سال جو ہیں تب سے یروشلم کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کے پھاٹک جلے ہوئے ہیں، اس کے کواڑ جلے ہوئے ہیں، اس کی حالت جو ہے وہ بدتر ہے، اور یہ اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اچھا، اب میں اپنے پہلی بات جو لیڈرشپ میں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نہمیہ نے یروشلم کی دیواریں جو ہیں 52 دنوں کے اندر تعمیر کر دی۔ کتنا ٹائم لگا؟ اور کتنے سالوں سے یہ کام جو ہے وہ رکا ہوا ہے؟ یہ کام 120 سال سے رکا ہوا ہے، کسی نے پرواہ نہیں کی ہے، کسی نے اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے۔ اور آج جتنے بھی آرڈین ہو رہے ہیں، جن کی ڈیڈیکیشن ہو رہی ہے، اور جو یہاں چرچ میں موجود ہیں، بے شک آپ اپنے بچوں سے کھیلیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ وہ شخص ہو سکتے ہیں جس طرح نہمیہ وہ شخص ہوا جس نے 120 سالوں کے بعد سوچا اور اس نے شہر کی تعمیر کی، 52 دنوں کے اندر کر لی۔ جو کام کوئی نہیں کرتا، جو کام کوئی نہیں سوچتا، وہ آپ سوچ سکتے ہیں اور وہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ آمین۔ اور ہو سکتا ہے کہ جو کام 120 سالوں سے نہیں ہوا، جو 6 سالوں سے نہیں ہوا، جو 50 سالوں سے نہیں ہوا، جو 2 صدیوں سے نہیں ہوا، جو کبھی بھی نہیں ہوا، وہ کام آپ کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے۔ آمین۔ جب کوئی نئی دریافت ہوئی جو پہلے موجود نہیں تھی، تو اس شخص کو خدا نے استعمال کیا دریافت کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ وہ شخص ہو سکتے ہیں، آپ وہ مبارک آدمی ہو سکتے ہیں
جس کو شاید خدا اس طور سے استعمال کرے جیسے پہلے کسی شخص کو نہیں کیا۔ آپ کو خدا وہ آئیڈیا دے سکتا ہے، آپ کو وہ وسائل دے سکتا ہے، آپ کو وہ سوچ دے سکتا ہے جس کے وسیلہ سے آپ خدا کے لیے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیڈر جو ہے اس کے اندر جو فرسٹ کوالٹی ہوگی وہ انکوائری کرے گا، وہ پوچھے گا، وہ دریافت کرے گا۔ جب لوگ اس کو ملنے کے لیے آئے تو اس نے کیا پوچھا؟ یروشلم کے بارے میں پوچھا، انکوائری، سوال کیا اس نے کہ یروشلم کا کیا حال ہے۔ تو گڈ لیڈر آلویز آسک کویسچنس۔ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سوال پوچھتا ہے۔ اس نے آپ یہاں پر رہتے نا، آپ پوچھیں گے یوحنا باب نمبر 2 میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہاں پر وڈکا تو نہیں بک رہی؟ کیا یہاں پر نشہ تو نہیں ہو رہا؟ یہاں پر کیا جسم فروشی کا کام تو نہیں ہو رہا؟ کیا یہاں پر لوگ جو ہے وہ نجات پا گئے ہیں؟ کیا لوگ یہاں پر بدعتی ہیں؟ کیا یہ لوگ جو یوحنا آباد شہر ہے جو مسیحیوں کا علاقہ کہلاتا ہے، کیا یہاں پر سب لوگ جو ہیں وہ انہوں نے خدا کے فضل کا تجربہ کر لیا، سب نے مسیح کو قبول کر لیا؟ کیا اس علاقہ کی حالت کیسی ہے؟ وہ انکوائری کریں گے، اور لیڈرز ہوتے ہوئے آپ انکوائری کریں گے۔ آپ لوکل چرچ کی یہ ذمہ داری ہے مون بھائی، لوکل چرچ کی یہ ذمہ داری ہے، چاہے یہاں پر 10 چرچ ہیں، 20 چرچ ہیں، لیکن آپ نے یہ ذمہ داری لینی کہ آپ نے ہر شخص کو انجیل سنانی۔ یہ آپ کا کام ہے۔ باقی سارے اچھی بات ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آپ نے یوں محسوس کرنا ہے اور یوں کام کرنا ہے کہ یوحنا باب نمبر 2 میں رہنے والے ہر شخص کو میں نے انجیل سنانی ہے۔ یہ میری ذمہ داری، یہ میرے چرچ کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ نے سوال پوچھنا ہے یہاں ہو کیا رہا ہے۔ جب آپ یہ سوال کریں گے آپ کو ساری تصویر اس علاقہ کی نظر آ جائے گی کہ چرچ کے اس علاقہ کے حالات کیسے ہیں۔ کیا یہ ایسا علاقہ ہے جہاں خدا کی خدمت کرنے والا ہے؟ کیا یہ نجات یافتہ لوگوں کی معاشگاہ ہے؟ کیا یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر شخص کے وسیلہ سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے؟ کیسا علاقہ ہے؟ تو پھر جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا تو پھر آپ خدا تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا کام اس نے کیا کیا؟ کہ کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ سوال پوچھا اس نے، پھر دوسرا کام کیا اس نے کیا؟ اس نے خدا کے حضور رو رو کر دعا کی، ماتم کیا، دکھ کیا اور خدا کے حضور دعا کی۔ یہ جو لکھا نا یہاں پہ کئی دنوں تک ماتم کیا اور کرتا رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ روتا رہا، دکھ کی حالت میں رہا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف بریتھ ہو گیا، اس کا سانس جو ہے وہ الٹ گیا، وہ اس قدر شدت کے ساتھ رویا، وہ اس قدر شدت کے ساتھ اپنے گھر کے لیے، اپنے شہر کے لیے رویا کہ وہ ہلکان ہو گیا رو رو کر، ماتم کر کر کے۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے علاقے میں؟ ہماری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے بیٹوں کا کیا حال ہے؟ یسوع مسیح نے جن کے لیے خون بہایا صلیب پر، آج ان کا کیا حال ہے؟ جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہم رونے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، ہم دکھ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے پڑا ہے تو پڑا رہے، زخمی ہے تو یہ زخمی رہے، مجھے کیا، یہ گناہ میں زندگی بسر کر رہا ہے تو مجھے کیا، میری علاقے کی بچیاں اگر گناہ میں زندگی بسر کاری کرتی رہیں، علاقے کے لوگ بیٹے گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں برباد ہوتی رہیں۔ بینگ اے لیڈر میں یہ نہیں کر سکتا، بینگ اے چرچ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ لکھا ہے کہ بعض کو جپٹ کر آگ میں سے نکالو، ان کو نکال لے، ٹھیک ہے، نکال لے ان کو۔ اور یہ ذمہ داری میری ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔
नहमिया इस कदर रोया कि वो हलकान हो गया, कई दिनों तक रोता रहा, खुदा के हुजूर वो दुआ करता रहा। और आगे जो उस दुआ है वो दुआ के असूल भी हैं कि किस तरीके से हमें दुआ करनी चाहिए। क्या हम अपने इलाके के लिए रोते हैं? क्या हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं अपने घर के लिए? घर से शुरू करते हैं। क्या हम अपने घर के लिए रोते हैं? क्या हम अपने कम्युनिटी के लिए रोते हैं? क्या हम अपने शहर के लिए रोते हैं? क्या हम अपने मुल्क के लिए रोते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारी हालत ऐसी क्यों है? क्या हमारी हालत, हमारे घर की हालत, हमारे इलाका की हालत, हमारे शहर की हालत, हमारे मुल्क की हालत यरूशलेम जैसी नहीं, जिसके कवाड़ टूटे हुए हैं, जिसकी दीवारें टूटी हुई हैं, जहाँ से दुश्मन जो है वो अंदर दाखिल हो जाता है? अगर दीवारें हों तो दुश्मन दाखिल नहीं हो सकता। अगर रखने होंगे, दरवाज़े खुले होंगे, कुंडियाँ टूटी होंगी तो दुश्मन एंटर हो सकता है, दुश्मन जो है वो दाखिल हो सकता है। ठीक है, दुश्मन जो है वो दाखिल हो सकता है, लेकिन हमें उसको रोकना है। हमें रोना है, शफात करनी है, इंटरसीड करना है, दुख के साथ बोना है, काम करने हैं। हमें लोगों के हाल पर नहीं छोड़ देना, हमें उनके हाल पर नहीं छोड़ देना। वो तो रहना चाहते हैं। लोग इब्लीस की कैद में खुशी मनाते हैं, इब्लीस भी खुश होता है। तो याद रखें कि इब्लीस लोगों का पीछा नहीं छोड़ता, तो खुदा के खादम होते हुए हमें भी उसका पीछा, खुदा के लोगों का पीछा नहीं छोड़ना, उनको लेकर आना है। अच्छा चरवाहा क्या करता है? वो यहाँ तक कोशिश करता है कि अपनी भेड़ों के लिए जान दे देता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, कोई चर्च के अंदर डीकन बन गया, एल्डर बन गया, मुबश्शर बन गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नाम नहीं हैं, ये काम हैं। मैं कुछ करता हूँ तो फिर ही मेरे अंदर ये काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, दुआ उसने बड़ी अच्छी की है। दुआ में उसे उसूल बताए कि खुदाए अज़ीम व मुहीब, जिनके खुदा की तारीफ़ की। पहला काम उसने ये किया। दूसरा उसने कहा जो तेरे हुक्मों को मानते हैं, ऐद व फज़ल को कायम रखता है। खुदा को याद दिलाया कि खुदावंद तो अपने वादों को कायम रखता है। और फिर उसे कहा कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तो अपने बंदा को इस दुआ को सुने जो अब मैं दिन रात तेरे हुजूर तेरे बंदों के लिए करता हूँ, और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे खिलाफ़ की मान लेता हूँ, और मेरे आबाई ख़ानदान दोनों ने गुनाह किए। इनके सबसे पहले उसे खुदा की तारीफ़ की, फिर खुदा के वादे याद दिलाए कि तू अपने अहद को याद रखता है जो तेरे हुक्मों को मानते हैं। फिर उसे ये इकरार किया कि हमने तेरे हुक्मों को नहीं माना। मैं अपने और अपने भाई ख़ानदान के लोगों के गुनाहों का इकरार करता हूँ, मान लेता हूँ कि हमने तेरे खिलाफ़ बदी की है, लेकिन तो अपने कौल को याद कर, अपने वादे को याद कर, हमें माफ़ कर और हमें फिर से इकट्ठा कर। ठीक है। तो तीसरी जो चीज़ इसके अंदर पैदा हुई है वो ये है, विजन मिल गई इसको रोया मिला कि वो जाए और यरूशलेम में जाकर उसकी तामीरें नौ कर सके। रोया जो है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों का तसव्वुर गलत था। जब आज से 20, 25, 30 साल पहले जब कोई नए नए पेंटिकॉस्टल पाकिस्तान में ज़ोर पकड़ रहे थे, लोग उठ रहे थे, और जो शख्स ये कहता था कि मुझे खुदा की तरफ से विजन मिला है, तो अक्सर लोग नाराज़ होते थे, खुदा ने ना कलाम किया है, ये इससे ख्वाबें दिखाई दिए। इसका मतलब ये नहीं होता। यहाँ खुदा ने नहमिया को कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। खुदा ने नहीं उसे कहा कि तू यरूशलेम में जा, खुदा ने नहीं उसे कहा कि तू रो, खुदा ने नहीं उसे कहा मातम कर, खुदा ने नहीं कहा तुझे इस बात को सोच ले कि जाकर तूने असर नौ यरूशलेम की तामीर करनी, उसकी दीवारों की। ये सुनकर, देखकर, ज़रूरत महसूस करके उसके अंदर ये विजन पैदा हुई कि वो वापस जाएगा। यहाँ पर सबसे अहम बात आपने ये सीखनी है कि लीडर वो होता है जिसको कोई कुछ करने के लिए नहीं कहता,
لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو کوئی اور کچھ کرنے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ وہ خود ضرورت کو محسوس کرتا ہے کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ آمین۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس چرچ کے اندر رہ کر بہت ساری ضروریات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاسٹر نظر انداز کر دے، نہ دیکھ سکے، آپ دیکھ سکتے اور بتائیں گے پاسٹر صاحب یہ کام یہاں ہو سکتا ہے، ہم مل کر کریں گے، اور وہ کہیں گے ہاں مل کر کرتے ہیں۔ میں جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو میں بہت ینگ تھا اس وقت، اب بھی ہوں لیکن اس وقت زیادہ تھا، کیونکہ آئی واز اونلی 17-18 ایئرز اولڈ، اور مجھے کبھی کسی نے چرچ کے اندر کام کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ چرچ بلڈنگ بھی باقاعدہ نہیں تھی، بلکہ ایک ورانڈا سا تھا، اور شام کو ہم عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ ابھی نیا نیا کام کا آغاز تھا۔ تو چرچ اس جگہ کی جو صفائی تھی، دریاں بچھانا، ساؤنڈ سسٹم لگانے کے بعد پھر مجھے جلدی سے پاس میرا گھر تھا، میں جاتا تھا، نہا کے واپس آتا تھا اور میٹنگ لیڈ کرتا تھا، اور میٹنگ لیڈ کرتے کرتے جو میرے پاسٹر تھے وہ کہتے تھے یار آج کلام بھی تو ہی سنا دے، تو کلام بھی پھر میں ہی سنا دیں، کیونکہ مجھے کبھی کسی نے کچھ چرچ کے اندر کرنے کے لیے نہیں کہا، لیکن میں دیکھتا تھا کہ یہ ضرورت ہے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے کاموں کا آغاز شروع کر دیتے ہیں، تو جو کام آپ خدا کے لیے کرتے ہیں یقین جانیے خدا آپ کو اس کا اجر دے گا، چاہے وہ جوتیاں ٹھیک کرنا ہے، پنکھے لگانا ہے، کسی کو پانی پلانا ہے، کسی کا خیال رکھنا ہے، کسی کے لیے دعا کرنی ہے، جو کچھ بھی آپ خداوند کے لیے کرتے ہیں خدا آپ کو اس کا اجر بخشے گا۔ ٹھیک ہے، کتنی باتیں میں نے بتائی؟ 3 بتائیں۔ چوتھی بات ہے کہ لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ ہمدرد ہوتا ہے، اس میں ایمپتھی ہوتی ہے، اس میں پیشن ہوتا ہے، اس میں محبت ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ نہمیہ کے دل میں کیا ہے؟ اپنے شہر کے لیے محبت ہے، خدا کے لوگوں کے لیے محبت ہے، خدا کے شہر کے لیے محبت ہے۔ دکھ ہے اس کو کہ وہ شہر ٹوٹا ہوا ہے، اور محبت یہ ہے کہ وہ جا کر اس شہر کو پھر سے اس کی تعمیر کروائے، تاکہ خدا کا جو شہر ہے، یروشلم خدا کے لوگوں کا جو شہر ہے وہ تعمیر ہو سکے، اس کے اندر محبت ہے۔ جب ہمارے اندر محبت نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کوئی کہتا کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ بھائیوں سے محبت نہیں رکھتا تو وہ بھی جھوٹا ہے، یا اس کے حکم پر عمل نہیں کرتا تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ جب تک ہمارے اندر پیشن نہیں ہے، کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی لگن نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کرتے، ہم صرف آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور پھر باہر واپس چلے جاتے ہیں، پھر اگلے تہوار آ جاتے ہیں۔ اپنے اندر چرچ کے لیے پیشن پیدا کیجیے، ہمدردی پیدا کیجیے دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے ترس پیدا کیجیے۔ خدا یسوع مسیح کی زندگی کی جو بنیاد ہے، جہاں کہیں آپ دیکھیں، کئی دفعہ یہاں پر لکھا ہے اور اس نے بھیڑ کو دیکھا اور وہ ترس سے بھر گیا، اس کو ان پر ترس آیا۔ محبت، ترس، ہمدردی جب تک نہیں ہوگی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ پریشر نہیں ہے، اسے منادی نہیں کی، اسے کیا کیا ہے؟ شہر کو تعمیر کیا ہے۔ ہر شخص منادی کر سکتا ہے، اس کے لیے 2 کوالٹیز ہونی چاہیے۔ کون سی؟ کہ وہ روح القدس سے بھرا ہو اور ایمان سے بھرا، تو وہ منادی کر سکتا ہے۔ لیکن منادی ایسی ہونی چاہیے جو نتیجہ خیز ہو، جس کا کچھ انجام ہو، جس کے بارے میں کچھ لوگ فیصلہ کریں۔ اور اس آپ کی جو منادی ہے، ضروری نہیں کہ وہ علم الواس پر پوری اترے۔ اگر آپ اسٹیفنس کا پہلا آواز دیکھیں اور آج کے جو علم الواس کی کتابیں ہیں ان کے مطابق آپ ان کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا۔ شاید اسٹیفنس کا آواز
واعظ جو ہے وہ علم الواعظ پر پورا نہ اترے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسطفنس کو شہید کر دیا گیا۔ منادی ایسی ہونی چاہیے جو شہادت کی طرف لے جائے۔ کرنا چاہتے ہیں ایسی منادی جو شہادت کی طرف لے جائے۔ صرف شہادت نہیں ہوئی بلکہ اسطفنس کی شہادت کے وسیلہ سے اور بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئے۔ منادی ہمیشہ ایسی ہو جو یہ نہ لوگ کہیں واہ واہ بڑا علم ہے پادری صاحب کو، جو لوگوں کو مجبور کر دے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کر لیں، مضبوط کر لیں۔ پطرس کا پہلا جو سرمن تھا کیا تھا؟ ایک عام سی تفصیل اس نے بیان کی، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 3000 لوگ جو ہیں پہلے دن یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ اگر آپ پالوس رسول کی رائٹنگز کو دیکھیں تو بہت ساری رائٹنگ ایسی بھی ہیں جہاں پر حوالوں کو مس کوٹ بھی کیا گیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہزاروں لوگ ایمان جو ہیں وہ لے آئے۔ ٹھیک ہے، تو منادی کیسی کرنی ہے آپ نے؟ نتیجہ خیز، اور وہ دو باتوں سے ہوتی ہے۔ وہ علم الواعظ پڑھ کر نہیں ہوتی، وہ تشریح کے عبارت سے نہیں ہوتی، وہ ڈکشنریز پڑھ کر نہیں ہوتی، وہ ایمان سے ہوتی ہے اور وہ روح القدس کی مدد سے ہوتی ہے۔ وہ جو منادی ہوگی وہ نتیجہ خیز ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو جب اس نے ویژن کو حاصل کر لیا ہے، اس نے خدا سے انکوائری کی ہے، اس نے خدا کے حضور دعا کی ہے، خدا تک ان کے اپروچ کرتا ہے، لیڈر جو ہے وہ خدا تک اپروچ کرتا ہے، انکوائری کی، خدا تک اپروچ کی، ہمدردی اور ترس سے بھر گیا، دعا کر لی، اور پھر اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، خدا کے وعدوں کو یاد دلایا، اور پھر یہ جرأت کے ساتھ بادشاہ کے پاس گئے۔ کرج، لیڈر کے اندر ہمیشہ کرج ہوتی ہے۔ یہ مشکل کام تھا، آسان نہیں تھا۔ اداس چہرے کے ساتھ بادشاہ کے سامنے ساقی پیش نہیں ہو سکتا تھا، اداسی کے ساتھ۔ لیکن جب بادشاہ نے پوچھا تو اداس کیوں ہے، اور اس نے حال بتایا کہ میرے شہر، خدا کے شہر کا یہ حال ہے، اور میں اس شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ رویا اس کے پاس ہے، آلریڈی مل گئی نا رویا۔ لیڈر یہ تیار ہے، انکوائری بھی کر رہا ہے، ہمدردی بھی ہے، خدا تک اپروچ بھی ہے، گناہوں کے اقرار بھی کر لیے، خدا کو وعدے بھی یاد دلا دیے، خدا کے وعدوں کے اوپر کھڑا بھی ہو گیا ہے۔ اب جرأت سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں جرأت نہیں کرتے، سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ نبیوں کے سکول میں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ الیشا کی مانند یہ نہیں کہتے کہ میرے باپ میں تجھے کہیں جانے نہیں دوں گا جب تک تو مجھے اپنا دونا نہیں دیتا۔ وہ اس کے ساتھ سفر نہیں کرتے۔ لیکن الیشا اور دوسرے جو نبی زادے تھے ان کے اندر کیا فرق تھا؟ وہ الیشا جرأت مند ہے، اس نے ایلیا سے کہا کہ میں تجھے جانے نہیں دوں گا، میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے تیرا مینٹل نہ مل جائے، جب تک تیری چادر نہ مجھے مل جائے۔ اس چادر کو لینے کے لیے، اس روح کے مسا کو لینے کے لیے آپ کو سٹیپ آؤٹ ہونا ہے، جرأت دکھانی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ہاں میں کر سکتا ہوں۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیا ہے تو اس کے پاس رویا ہے، ویژن ہے، اور پھر کیا ہوا؟ بادشاہ نے نہ صرف اس کو چھٹی دے دی، اور چھٹی بھی سیلری کے ساتھ دی۔ خالی چھٹی نہیں اس کو دی کہ ٹھیک ہے چلا، چھٹی دی اور ود سیلری۔ عام طور پہ ہوتا ہے نا جب ایک مہینے سے زیادہ چھٹی لیں تو پھر کہتے ہیں جی وداؤٹ سیلری ملے گی، بٹ اس کو چھٹی ملی ہے، ود سیلری ملی ہے، اور ساتھ ہی بادشاہ نے کہا کہ جو چیز تجھے چاہیے وہ تجھے مہیا کی جائے گی، جو کچھ تجھے چاہیے وہ تجھے ملے گا تاکہ تو جا کر تعمیر کر سکے۔ اس پر بڑا فضل ہوا، رائٹ؟ ٹھیک ہے جی۔ تو جب رویا ہو آپ کے پاس تو وہ وسائل کو لے کر آتی ہے۔ آپ کی رویا کے پیچھے پیچھے آپ کے وسائل بھی آتے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے
کون سوچ سکتا تھا کہ ہم اس قدر اچھی بلڈنگ میں بیٹھے ہوں گے؟ لیکن میں سوچتا تھا بھائی صاحب، ہم جب بھی ملتے تھے بڑے سالوں سے ہم کٹھے، ہم کہتے تھے کہ جلد ہم اس چرچ بلڈنگ کو بڑا کریں گے، جلد ہمارے پاس ایک بڑی بلڈنگ ہوگی. اور مجھ سے زیادہ جو ہے پاسٹر کرامت سوچتے تھے. یہ سوچتے ہی نہیں رہے. اگر یہ سوچتے نا خالی تو آج بھی ادھر ہی ہوتے، آج بھی یہ اسی جگہ پر ہوتے. لیکن انہوں نے ایمان کا قدم لیا، انہوں نے کرج دکھائی، جرأت دکھائی، اور انہوں نے اس پلاٹ کو جس طریقے سے خریدا وہ مجھے پتہ ہے. اور ابھی بھی وہ جس کرب سے گزرتے ہیں، قرض سے گزر رہے ہیں، ادائیگیاں کر رہے ہیں، وہ مجھے پتہ ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے خدا کی فیور اس بندہ پر اور اس چرچ کے اوپر موجود ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ مہیا ہو جائیں گی. تو جو لیڈرز آج آرڈین ہو رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ باقی سننے یا ان کے لیے میسج کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن جو باقی لیڈرز ہیں آج، وہ ان کے لیے یہ پیغام جو ہے زندگی تبدیل کر دینے والا ہے. ٹھیک ہے؟ سوال کرنے والے بنے، دیکھیں کہ جہاں پر میں کام کر رہا ہوں وہاں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ چیزوں کو دیکھ کر خود فیصلہ کرنے والے بنے کہ کس چیز کی ضرورت ہے. کوئی آپ کو نہ کہے، آپ خود کریں. یہاں سے آپ کی لیڈرشپ کا آغاز ہوگا. یہاں سے آپ نظر آئیں گے کہ آپ کچھ کرنے کے اہل ہیں، خواہش مند ہیں، کچھ کر سکتے ہیں. خدا تک اپروچ کریں. تمام جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، ان کو لے کر خداوند تک جائیں، ان کو خدا کے حضور میں رکھیں جیسے نہمیہ نے رکھی. ہمدرد بنیں، روئیں، دیکھیں کیا ہے صورتحال، کس طریقے سے تبدیل ہو سکتی ہے. اور آپ وہ شخص ہو سکتے ہیں جس کے وسیلے سے خدا وہ کام کر سکتا ہے جو آج سے سینکڑوں سال پہلے اس نے نہیں کیا. پہلے بندہ سوچتا ہے، میں بائبل کے کریکٹرز کو بھی دیکھے نا تو وہ بڑے نوجوان تھے، اور وہ بھی کہتے تھے کہ میں خداوند تو مجھے استعمال کرے گا. اور جب خدا نے انہیں استعمال کیا تو کیا عظیم کام ہوئے ہیں، کیسے کہ بڑے خدا نے کام کیے. اور جب خدا آپ کو استعمال کرے گا تو خدا آپ کے وسیلے سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا، جس کے وسیلہ سے آپ کا خاندان، آپ کا چرچ، آپ کی کمیونٹی، آپ کا شہر جو ہے وہ سرفراز ہو، برکت پائیں گے. ہمدردی کو پیدا کریں، رویا کو حاصل کریں، خدا تک رسائی حاصل کریں، سوال کریں اور جرأت کا مظاہرہ کریں. ساری چیزیں ہونے کے باوجود جب تک جرأت سے قدم نہیں اٹھائیں گے آپ کامیاب نہیں ہوں. ٹیک اے اسٹیپ اور اس کے ساتھ اسٹک رہیں. ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جن کے آج رویا فرق ہوتی ہے، دوسرے دن رویا فرق ہوتی ہے، 6 مہینے کے بعد اور رویا ہوتی ہے، سال کے بعد اور رویا ہوتی ہے. وہ انہی رویا تبدیل کرتے کرتے بے ثمر زندگیاں بسر کر دیتے ہیں اور بے ثمر سی خدمت کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ اور میں ایسے نہیں ہیں. خدا نے ہمیں بلایا ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے ویژن کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار ہے. آمین. گاڈ بلیس یو.